کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی، پھر ہائی کورٹ میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے، وہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے مجھے اجازت ملی ہے۔ میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس نے یہ مہربانی کی ہے، تو ایسی کوئی نہیں تھی۔ بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کمیونیکیٹ کی، اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے۔ تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے، اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی، نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اصل کیسر صاحب بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے، اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، ایک دو دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا لیں گے۔ اصل کیسر صاحب آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتایا، کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے، پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں، یہاں اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھلی ہوئے، ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ امریکہ کو یہ دعوت دے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا، اس میں فرق ہے، ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے، ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں۔ امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے، یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا۔ پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر، کیا کریں؟ کیا مطلب بیان میں بہت سختی سے یار الیکشن غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس لیے کافی نہیں ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے داندلی میں ان کو مزید جو ہے پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ایک طرف تو آپ کے تحفظات بھی ہیں انتخابات کی جو نتائج ہیں ان پر، اور دوسری طرف آپ یہ الزامات بھی عائد کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو جہاں پہ آپ کے لوگ جیتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ ان سے ریزائن کروائیں، ریزائن کروا کے پھر آپ اپنی تحریک کا اعلان کریں۔ ایک طرف آپ اپنی تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنے بندوں سے آپ ریزائن بھی نہیں کروا رہے، تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، پھر آپ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی عدلیہ سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے، اور جو کمپنی کے لوگوں سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم نے ایک چیز کو دیکھیں، ہمیں یہ لمبی جدوجہد ہے، ہم صرف اس ملک پہ قانون کے اوپر بنانے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہو، یہ بالکل یہ چیف جسٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور وہ جو عوام نے جس کو ووٹ ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ اگر ایک جعلی یعنی ایک آدمی کو اس نے 38,000 ووٹ لیے اور ان کے ساتھ 1 لاکھ کا، اور اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور ادھر جو ہے نا پھر 47 میں چینج کی گئی ہیں، یعنی انہوں نے محنت بھی نہیں کی، یعنی اتنی دڑے سے اور اتنی جرت سے کی ہے کہ بس اس کو ضرورت بھی نہیں، بس فگر چینج کی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس قسم کی الیکشن کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہ ہمیں جلسے کرنے دیا گیا، نہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو تنگ کیا، گرفتار کیا گیا،
और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल जरूरी है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाजन हम असेंबली में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हों। मुझे ये बताइएगा कि आप किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल जाए? मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टी PTI अगवान असद कैसर ॿिया मीडिया से ॻाल्हि ॿोल करे रहा हुआ, जंहिं दौरान हुनजो चवणु हो त अवाम जो मैंडेट चोरी थियो आहे। इन इलेक्शन में खुली तौर ते धांधली कई वई आहे। हुन चयो त असां असेंबली में वेंदासीं, कानूनी जंग बि विढ़ंदासीं ऐं